अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सर्कस लगाने वाले लुटेरे नैब को ख़त्म करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं लुटेरों के टोले का मुकाबला मुझसे है, जितने मर्जी जलसे करने हैं कर लें, लेकिन जब तक मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। कोरोना के फैलाव में शिद्दत। एक ही दिन में वायरस से मजीद 20 अफराद जाँ बहक, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1500 से ज़ायद नए केसेस की तशख़ीस। मुल्क भर में अब तक 40,43,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। विपिन रावत पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बजाय जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। दफ्तर खारजा का कहना है कि विपिन रावत का बयान उनकी सियासी सोच और पाकिस्तान के हक़ाइक़ से नावाक़फ़ियत ज़ाहिर करता है। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम में इजाफा हुआ है। पीपल्स पार्टी 30 दिसंबर से 20 जनवरी तक नून लीग के साथ नहीं चलेगी। शेख रशीद अहमद का दावा। कहते हैं नैब NRO के अलावा तमाम मामलात पर बातचीत को तैयार हैं। बिलावल ने जोरदार बयान दे दिया है। न्याजी हुकूमत अब कुछ दिनों की मेहमान है। मरियम नवाज कहती हैं वोट चोरी करने वालों के सामने आवाम ने खड़े होना है। इमरान खान घबराए हुए हैं और उन्हें नवाज शरीफ याद आते हैं। आवाम वोट करप्शन नहीं मसाइल ख़त्म करने के लिए देते हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं जो बचपन में महंगाई की कहानियाँ सुनते थे वो अब सामने आ रही हैं। जहांगीर तरीन की वापसी अच्छी बात है। कराची पाकिस्तान की मदद करता है। कराची को पैकेज नहीं हक चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध को बर्बाद करने वालों का कल नाम बताऊंगा। अगर हमारी बात ना सुनी गई तो सियासत नहीं बचेगी। हम बताएंगे कि तब्दीली क्या होती है। आयान अली के खिलाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त मुस्तरद। कस्टम हुक्काम ने मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल करने की इस्तदा की थी। मॉडल आयान अली पर $5 लाख की रकम की स्मगलिंग का इल्ज़ाम है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी के हुक्मरानों ने अमीर तरीन होकर मुल्क को कर्जों में डिपो दिया। नवाज शरीफ को लंदन की ऐसी हवाएं लगीं कि सब बीमारियां ठीक हो गईं। डीजल की वजह से इस्लाम खतरे में है। आइंदा इंतखाबात साफ व शफाफ करवा कर तारीख रकम करूंगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हाफिजाबाद में अवामी जलसे से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा 2021 तक पंजाब के सारे लोगों को हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे। हेल्थ कार्ड से गरीब घरानों को फायदा होगा। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में आम आदमी को हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा हुकूमत का फर्ज है आवाम की जरूरियात पूरी करे। दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में भी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती। हेल्थ कार्ड से गरीब घरानों को फायदा होगा। हेल्थ कार्ड से 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। 2020 तक इस साल तक 50% पंजाब को हेल्थ कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी और अगले साल 2021 में सारे पंजाब के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंसाफ कार्ड मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सियासी मुखालफीन ने मुल्क में सर्कस लगा रखी है। माजी में नैब गुलाम आज आज़ाद है। ये चाहते हैं नैब को ख़त्म कर दिया जाए ताकि उनकी चोरी छुप जाए। लंदन की हवा लगते ही नवाज शरीफ की सारी बीमारी ख़त्म हो गई। जितने मर्जी जलसे कर लो, जब तक पैसा वापस नहीं करते नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान में पहली बार पनागाहें बनाई गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत लोग अपना घर बना सकेंगे। घर बनाने के लिए 5% सूद पर आप बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। खुशी है फलाही रियासत बनाने का सफर शुरू हो चुका। उन्होंने कहा मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम लेकर आएंगे। मुल्क में यकसा निसाब तालीम के लिए काम कर रहे हैं। बड़े लोगों ने रोटी कपड़ा मकान की बात की। पहली बार लोगों को अपना घर मिलेगा। पहली दफा जो केसेस नैब के अंदर इनके दौर में बने हुए थे, हमने नहीं केसेस बनाए, ये इनके दौर के केसेस थे। वो अपने दौर में तो ये एक दूसरे को पूछते नहीं थे। हमारे दौर में हमने नैब को आज़ाद छोड़ दिया है। इनके दौर में नैब इनकी गुलाम थी, हमारे दौर में आज़ाद है। अब ये सारी ब्लैकमेल इसलिए मुझे कर रहे हैं कि ये चाहते हैं
کہ میں کسی طرح نیب کو ختم کر دوں تاکہ ان کی چوری بچ جائے. کرونا وائرس سے مزید 20 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,943 ہو گئی. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,41,753 ہو گئی. مزید احوال اس رپورٹ میں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,502 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 1,06,208، سندھ میں 1,48,922، خیبر پختونخوا میں 40,285، بلوچستان میں 16,041، گلگت بلتستان میں 4,343، اسلام آباد میں 21,302، جبکہ آزاد کشمیر میں 4,652 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 40,43,913 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,400 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 3,17,898 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 890 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 20 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,943 ہو گئی. پنجاب میں 2,399، سندھ میں 2,667، خیبر پختونخوا میں 1,288، اسلام آباد میں 236، بلوچستان میں 153، گلگت بلتستان میں 93 اور آزاد کشمیر میں 107 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. پاکستان نے بھارتی چیف آف ڈیفنس بپن راوت کے بے معنی بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا، بپن راوت کی زبان RSS بی جے پی کی انتہا پسند سوچ ظاہر کرتی ہے. بپن راوت پاکستان مخالف بیان کے بجائے ذمہ داریوں پر دھیان دیں. مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں. دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں بھارتی چیف آف ڈیفنس کے پاکستان سے متعلق بے معنی بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بپن راوت کا بیان ان کی سیاسی سوچ اور پاکستان کے حقائق سے ناواقفیت ظاہر کرتا ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ بپن راوت کی زبان RSS بی جے پی کی انتہا پسند سوچ ظاہر کرتی ہے. RSS بی جے پی اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں. افسوس ہے یہ ذہنیت اب بھارتی اداروں فوج میں بھی پائی جاتی ہے. دفتر خارجہ نے کہا کہ چیف آف ڈیفنس کا بیان بھارت کے اندر باہر غلط کاموں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا. ہندوتوا پالیسیوں سے بھارت میں مذہبی مقامات کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. بھارت میں اقلیتوں پر مظالم اور ہجوم کے تشدد میں اضافہ ہوا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بپن راوت پاکستان مخالف بیان کے بجائے ذمہ داریوں پر دھیان دے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز سیاست کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی 30 دسمبر سے 20 جنوری تک نون لیگ کے ساتھ نہیں چلے گی. مزید احوال اس رپورٹ میں. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کل بلاول نے زوردار بیان دیا ہے. بلاول نے انٹرویو میں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا. گلگت بلتستان میں تمام جماعتیں بھرپور حصہ لے رہی ہیں. دیکھتے ہیں ہارنے والے ہار کو تسلیم کریں گے یا نہیں. انہوں نے کہا، وزیر اعظم عمران خان اپنی مدت پوری کریں گے. NRO کے علاوہ ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے. نیب NRO کے علاوہ تمام معاملات پر بات چیت کو تیار ہیں. شیخ رشید کا کہنا تھا، آج کراچی میں ریلوے سے متعلق میٹنگ تھی. کراچی میں ریلوے اراضی پر قبضہ ختم کرنا چاہتے ہیں. 14 کلومیٹر تک KCR ٹریک کو کلیئر کر دیا. خواہش ہے سی پیک پشاور سے جلال آباد تک لے جائیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ نیازی حکومت کچھ دنوں کی مہمان ہے. ان کا حال عوام دیکھ چکے ہیں.
اس لیے گلگت بلتستان کے عوام ان کو مسترد کریں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ گلگت بلتستان کے ضلع شگر میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے ووٹ کو چوری ہونے سے بچانا ہے۔ اس بار عوام اپنے ووٹ کے ذریعے لوٹوں کو ہرائے گی اور 15 نومبر کو ووٹ کو عزت دے گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نیازی حکومت اب کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ عمران خان گھبرائے ہوئے ہیں اور انہیں نواز شریف یاد آتے ہیں۔ ان کی حکومت کا حال عوام دیکھ چکے ہیں، اس لیے گلگت کے عوام انہیں مسترد کریں گے۔ ووٹ چوری کرنے والوں کے سامنے عوام نے کھڑے ہونا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ کرپشن ورپشن کے الزامات سب ڈرامہ ہیں۔ عوام ووٹ کرپشن ختم کرنے کے لیے نہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے دیتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سکھر کی احتساب عدالت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت کے سلسلے میں بذریعہ ایمبولینس پہنچایا گیا۔ سکھر کی احتساب عدالت نے خورشید شاہ کے خلاف کیس کی سماعت 9 نومبر تک ملتوی کر دی۔ خورشید شاہ نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو مہنگائی پر بات نہیں کریں گے سمجھے وہ ملک کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی واپسی اچھی بات ہے، الزامات عوام کے سامنے جواب دہ ہونے سے بچنے کی کوشش ہے۔ خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ جو بچپن میں مہنگائی کی کہانیاں سنتے تھے وہ اب سامنے آ رہی ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی کل تنہا بغیر سرکاری وسائل جلسہ کرے گی۔ پی ایس پی پاکستان کے عوام کا کیس لڑنے جا رہی ہے۔ کل کے جلسے میں پاکستان کے مستقبل کی بات ہوگی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی کے باغ جناح میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا ملک میں عوام کے نام پر پوائنٹ اسکورنگ کی جا رہی ہے۔ دونوں طرف کی سیاسی جماعتوں نے عوام کو مایوس کر دیا ہے۔ جتنی مایوسی آج ہے پاکستان میں پہلے کبھی اتنی مایوسی نہ تھی۔ کراچی والے کل بتا دیں گے کہ یہ شہر سیاسی شہرک بھی ہے۔ کراچی اور سندھ کی تباہی کے ذمہ داروں کا کل یوم احتساب ہوگا۔ چیئرمین پی ایس پی کا کہنا ہے کہ ہماری پارٹی نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں، کبھی جھوٹ بولا نہ یو ٹرن لیا۔ جو جھوٹ بولتے ہیں انہیں یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ کل بتائیں گے پاکستان کو لوٹنے والا اور اس حال تک پہنچانے والا کون ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت بچانے میں اور اپوزیشن حکومت کو گرانے میں لگی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن نے عوام کو مایوس کر دیا ہے۔ ان دونوں کی لڑائی میں عوام پس رہے ہیں۔ کراچی میں بارش کے بعد 1100 ارب کا لالی پاپ دیا گیا، یہ کھیل اب بند کریں گے۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ 3.25 ارب دینے والے کراچی کو پیکج نہیں حق چاہیے۔ ہم پاکستان کو پیکج دیتے ہیں، ہمیں کون پیکج دے گا؟ کل سے کراچی پاکستان کو لیڈ کرے گا۔ کراچی والے کل بتا دیں گے کہ کراچی ملک کی شہرک بھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماڈل ایان علی کے خلاف انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کرنسی اسمگلنگ کیس میں انکوائری کی درخواست مسترد کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس غلام اعظم قمرانی نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماڈل ایان علی کے خلاف انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کرنسی اسمگلنگ کیس میں انکوائری کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت عالیہ نے کسٹم حکام کی کسٹم کی خصوصی عدالت کے خلاف اپیل مسترد کرتے ہوئے کسٹم کی خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ کسٹم حکام نے مقدمے میں منی لانڈرنگ کی دفعات شامل کرنے کی استدعا کی تھی۔ کسٹمز کی خصوصی عدالت کے 31 مارچ 2016 کے فیصلے کے خلاف اپیل عدالت میں زیر التوا تھی۔ واضح ہے کہ ماڈل ایان علی پر $5 لاکھ کی رقم کی اسمگلنگ کا الزام ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔